إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، جب سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں جنت میں ٹھہرایا اور فرشتوں کو اور شیطان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ تعظیماً آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کریں، تو فرشتوں نے اللہ رب العزت کا حکم مانتے ہوئے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا، جبکہ شیطان نے اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ نہیں کیا۔ اس وقت سے اب تک شیطان کی آدم اور ان کی اولاد سے دشمنی ہے، اور اس دشمنی کے متعلق اللہ رب العزت نے انسان کو تنبیہ کی ہے۔ فرمایا ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے دشمن بناؤ، اس کو دشمن سمجھو۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروہ کو، جتھے کو، جماعت کو دعوت دیتا ہے تاکہ وہ اکیلا جہنم میں نہ جائے،
بلکہ یہ سارے کے سارے لوگ اس کے ساتھ مل کر جہنم میں جائیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے۔ اور اس کی دشمنی جنت میں ہی آدم علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی اولاد کے ساتھ شروع ہو گئی تھی۔ اس کا ایک نمونہ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے بھی رکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس کو حکم نہ ماننے کی وجہ سے جنت سے نکلنے کا حکم دیا تو اس نے اللہ رب العزت سے مہلت مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ تو کہنے لگا ہے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بھڑکا دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے، اپنی گمراہی کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنے لگ گیا کہ اللہ تو نے مجھے بھڑکایا ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس وجہ سے میں ان کے لیے زمین کے اندر چیزوں کو خوبصورت کر کے پیش کروں گا، خواہشات کو، دنیا کے معاملات کو، گمراہی کو، غلط کاموں کو۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تمام کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں تیرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ مجھ سے بچ پائیں گے۔ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، کہا اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو سیدھا میری طرف مجھ تک پہنچتا ہے۔ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، میرے بندوں کے اوپر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، جو میرے بندے ہوں گے تو انہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ، ہاں جو تیرے پیچھے گمراہ ہونے والوں میں سے لگیں گے تو ان کو نقصان پہنچائے گا۔ جو میری پیروی کرنے والے ہوں گے، میری بات کو ماننے والے ہوں گے، میرے ساتھ مخلص ہوں گے، ان کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ تو اس کی دشمنی اللہ نے خود قرآن میں ذکر کی۔ ایک اور جگہ پر فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم تجھے شیطان کسی فتنے میں، آزمائش میں نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح کہ اس نے تمہارے ابوین کو جنت سے نکالا تھا۔ آدم اور حوا کو جنت سے نکالنے کا سبب یہ شیطان بنا، صرف جنت سے نکالا نہیں، ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان سے ان کا لباس اترواتا تھا تاکہ انہیں ان کی شرمگاہ دکھلائیں۔ انہ یراکم ھو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یقیناً یہ شیطان اور اس کا کنبہ قبیلہ، اس کا خاندان تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے ہو، تم انہیں نظر آتے ہو اور یہ تمہارے دشمن ایسے ہیں کہ یہ تمہیں نظر نہیں آتے۔ تو جب دشمن نظر نہ آنے والا ہو تو نقصان زیادہ کرتا ہے اور اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے شیطان کی انسانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ دشمنی، اور اس کی مثال بھی بیان کر دی کہ دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھنا۔ اس نے تمہارے والدین کو بھی گمراہ کیا تھا، ان کا لباس اتروا دیا تھا، اور اس دشمنی کا مقصد یہ ہے کہ یہ اکیلا جہنم میں نہ جائے بلکہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے۔ اور پھر یہ اتنا مستعد اور تیار رہتا ہے، اکتاتا نہیں ہے، سستی کا شکار نہیں ہوتا، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔
اگر کوئی کسی بڑی گمراہی کا شکار نہیں ہوتا تو اس سے بھی نا امید نہیں ہوتا، اپنے مشن سے نا امید نہیں ہوتا، بلکہ اسے کسی اور چکر میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کو اگر نیکی سے نہیں روک سکتا، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیکی اس طرح کی بنا دوں کہ اس کے کام نہ آئے، یا نیکی کا پورا فائدہ نہ ہو، یا نیکی کر کے یہ ضائع کر بیٹھے۔ کوئی نہ کوئی طریقہ اپنی دشمنی کا نکالتا رہتا ہے، کسی نہ کسی قدم پر، کسی نہ کسی جگہ پر انسان کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان منافقوں کے یہ شیطانی بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے رہتے ہیں اور یہ کوئی کوتاہی نہیں برتتے، اپنی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں، ہر وقت انسان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ تو جب انسان کا دشمن اتنا خوفناک ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں خود متنبع کیا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھنا، یہ اپنی دشمنی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا، بھرپور محنت کرنے والے لوگ ہیں یہ، اور یہ دشمن تمہارے اس قسم کے ہیں کہ تم انہیں نظر آتے ہو، تمہیں اپنا یہ دشمن نظر بھی نہیں آتا ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، اور اس کی دشمنی کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ یہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں انسان کمزور ہے، سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے اس قدر خوفناک دشمن سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس بات پر غور کریں گے، چند وہ طریقے، چند باتیں، چند ایسے کام جو قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئے ہیں، جن کے ذریعے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں، اپنی اولادوں کو بچا سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نہیں مجھے شیطان بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس بندے پر اللہ کا خاص فضل ہو، اللہ جس کو بچا لے وہ بچ سکتا ہے۔ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے جو بہترین بچاؤ کا ذریعہ ہے وہ اللہ کی پناہ ہے۔ جو شخص اللہ کی پناہ میں ہو، جس طرح دنیا کے اندر کوئی وڈیرا، کوئی چودھری کسی کو پناہ دے دے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اور اللہ کی پناہ بھی سب سے بڑی پناہ ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، ایسے بندے کا شیطان نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر شیطان آپ کو پریشان کرے، گمراہ کرنا چاہے، پھسلانا چاہے، شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ پہنچے، شیطان آپ کو کسی غلط کام پر ابھارے، تو اسے بچنے کا طریقہ یہ ہے فاستعذ باللہ، آپ اللہ سے پناہ مانگو۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ سب کو سننے والا بھی ہے، سب کو جاننے والا بھی ہے۔ جب آپ اس سننے والے، جاننے والے کی پناہ میں آ جاؤ گے، شیطان آپ کا نقصان نہیں کرے گا۔ انسان قرآن پڑھتا ہے، دیکھیں آپ اندازہ کر لیں شیطان انسان کا کتنا پیچھا کرتا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، باعث برکت کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ شیطان قرآن پڑھتے ہوئے بھی، قرآن پڑھنے کے وقت بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ کئی لوگوں کو قرآن پڑھنے نہیں دیتا، کئی پڑھنے لگ جائے انہیں کسی اکتاہٹ کا شکار کر دیتا ہے۔
کئیوں کو قرآن کا صحیح مفہوم سمجھنے نہیں دیتا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے قرآن پڑھنے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی آپ قرآن پڑھو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، باعث برکت ہے، پر تاثیر ہے، لیکن قرآن پڑھنے سے پہلے بھی اس مردود شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ پڑھو، اللہ کی پناہ مانگو۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ سب سے زیادہ بندہ قریب اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے دیے ہوئے احکامات، فرائض کو پورا کرتا ہے، لیکن شیطان اس وقت بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی عبادت میں کھڑا ہے پھر بھی شیطان اپنا حصہ وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، وسوسے خیالات بڑے آتے ہیں، دھیان ادھر ادھر بڑھا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے، جس کا مشن یہ ہوتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اس کے دل میں وسوسے خیالات ڈالے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، آپ کو شیطان پریشان کرے تو فرمایا کہ اعوذ باللہ پڑھ کر اپنے بائیں کندھے کے اوپر 3 دفعہ دھتکار دو۔ ایسا کرنے سے وہ شیطان زائل ہو جائے گا، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا، وہ شیطانی وسوسے خیالات جو مجھے نماز میں آتے تھے وہ آنا بند ہو گئے۔ تو نماز کے اندر بھی جب بندہ کھڑا ہو تو وہاں پر بھی، حالانکہ نماز کے اندر بھی بندہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی یہ شیطان انسان کا بعض اوقات پیچھا نہیں چھوڑتا، پھر بھی کوئی خیالات بندے کے دل میں ڈالنے کی کوشش کرے تو فرمایا کہ اعوذ باللہ پڑھ کر بائیں کندھے کی طرف 3 دفعہ دھتکار دو۔ نماز کے اندر بھی اس کے شر سے پناہ مانگو۔ بیت الخلاء جاتے وقت دعا بتائی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں گندے جنوں جننیوں سے، خبیثوں سے، خبیثنیوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حتیٰ کہ بندہ اپنی بیوی کے پاس جائے وہاں بھی دعا بتائی کہ فرمایا شیطان کے شر سے پناہ مانگو، بسم اللہ اللہم جنبنی من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ کسی آبادی بستی میں جاؤ، فرمایا جو آدمی کسی شہر میں جاتا ہے، کسی بستی میں جاتا ہے اور وہاں جا کر اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی ہے۔ فرمایا جو آدمی کسی شہر میں، بستی میں، گاؤں میں، دیہات میں جاتا ہے اور 3 دفعہ یہ پڑھ لیتا ہے، جب تک اس شہر سے، بستی سے نہیں جائے گا شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ سفر کر کے لاہور جاتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں، یا کسی بھی علاقے میں، بستی میں، اپنے دیہات میں، کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھا کریں، 3 دفعہ یہ پڑھ لیں۔ فرمایا جب تک وہاں سے نہیں نکلے گا کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ وہ شخص اللہ رب العزت کی پناہ میں آ گیا ہے۔ چھوٹے بچے عام طور پر ان کو نظر زیادہ ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین پر دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں تمہیں۔ فرمایا یہ وہ دعا ہے جس کی ساتھ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق پر دم کیا کرتے تھے، تو اس دعا کے ساتھ بچوں کے اوپر دم کرنا چاہیے، اور یہ پناہ کے لیے بڑی زبردست چیز ہے۔ تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے
اس چیز سے بچنے کے لیے کہ وہ ہمیں گمراہ نہ کر دے، ہمیں نیکی سے دور نہ کر دے، دنیا اور آخرت کا نقصان نہ کر دے، ایک بہترین چیز اللہ کی پناہ ہے۔ وہ مختلف موقعوں پر بندوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 دفعہ پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ صبح کے وقت بھی 3 دفعہ، شام کے وقت بھی 3 دفعہ، اللہ کی پناہ۔ اسی طرح آیات الکرسی شیطان کی پناہ کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ لمبی حدیث ہے، اس میں یہ لفظ موجود ہیں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت جب اپنے بستر پر بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، آیات الکرسی پڑھ لیتا ہے، لم یزل علیہ من اللہ حافظا ولا یقربہ الشیطان حتی یصبح۔ فرمایا پوری رات شیطان اس کے قریب نہیں آتا، صبح کرتے تک، رات کو سوتے وقت آیات الکرسی پڑھ لے، صبح ہونے تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، بلکہ اللہ احکم الحاکمین اس بندے کے لیے ایک فرشتہ بطور محافظ مقرر کر دیں گے۔ یہ بندہ آیات الکرسی پڑھ کے رات کو سو جائے، فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا، نگرانی کرے گا، اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ تو بہت سارے لوگوں کو رات کو سوتے وقت بھی گندے قسم کے خیالات، خواب آتے ہیں، کئیوں کو نیند سکون کی نہیں آتی ہے، سوتے وقت بھی شیطان کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ اس سے اس بات کا بھی اندازہ کر لیں کہ شیطان سوتے وقت بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جو بندہ آیات الکرسی پڑھ لیتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو بندہ ذکر و اذکار نہیں کرتا شیطان اس کے قریب آتا ہے، سوتے ہوئے کو بھی تنگ کرتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، اور اس کی پریشانی حدیث کے اندر مختلف طریقوں کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ کسی کو تھپکیاں دیتا ہے، سلاتا ہے، صبح اٹھنے نہیں دیتا، یہ شیطان بندے کا پیچھا کر رہا ہے، یہ سویا ہوا ہے اور وہ اس کو تھپکیاں دے رہا ہے۔ جب اس نے رات عشاء کی نماز نہیں پڑھی، ذکر و اذکار نہیں کیے، شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو فجر میں بھی نہ اٹھنے دے، تھپکیاں دے دے کر اس کو سلاتا ہے، اس کے کان کو بہرا کرنے کے لیے اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے تاکہ اس کے کان میں اذان کی آواز نہ پڑے۔ اس کو کوئی اٹھانا چاہے، یہ اس کے کان میں نماز کے لیے آواز اس کے کان کے اندر نہ پڑے۔ اس سے شیطان کی دشمنی کا اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ سوتے ہوئے بندے کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتا، اس کو بھی جس طرح وہ خراب کر سکتا ہے اس کو خراب کرتا ہے۔ تو خیر آیت الکرسی اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ بندہ رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اور سونے سے پہلے جس طرح دیگر اذکار کرتا ہے، ان اذکار میں سے ایک ذکر یہ ہے کہ بندہ آیت الکرسی بھی پڑھے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ، یہ بھی شیطان کے شر سے بچنے کے لیے بڑی شاندار چیز ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کا معاملہ بیان کرتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، شیطانی اثرات ہیں، جادو ٹونے کا مسئلہ ہوتا ہے، خون کے چھینٹے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اکثر و بیشتر جب شیطان کو خوش کرنے والے کام کرتے ہیں تو شیطان کو موقع زیادہ ملتا ہے۔ گھروں میں بے برکتی ہے، نہ نماز کا صحیح طرح اہتمام کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی کچھ نماز گھر میں پڑھو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، شیطان کی اماج گاہیں مت بناؤ۔ ہم نے اپنے گھروں کو شیطان کی اماج گاہیں بنا لیا کہ گھر میں نماز نہیں ہوتی، نماز پڑھی نہیں جاتی۔ فرمایا فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، کبھی سنتیں مسجد میں پڑھ لو، کبھی کبھار سنتیں گھر میں پڑھا کرو۔ ایسا کرنے سے تمہارے گھر قبرستان نہیں بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ذکر و اذکار نہیں ہوتا، موسیقی بجتی ہے، ساز بجتا ہے، سارا دن موبائل چلتا ہے، موبائل کے اوپر فضول چیزیں چلتی ہیں، گیمیں بھی اس کے اوپر بھی، گیم اپنی جگہ پر غلط، ساتھ موسیقی بجتی ہوتی ہے گھر میں، وہ پورے گھر میں اس کی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے۔
ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ بچہ مصروف ہے، ہمیں اپنا کام کرنے دے رہا ہے، اپنے کام کاج میں باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، بچے ان کاموں پہ لگے ہوتے ہیں، برکت کہاں سے آئے گی؟ اسی طرح فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہا سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو سورۃ البقرہ شیطان کو بھگانے کے لیے، شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بڑی شاندار چیز ہے۔ اپنے گھر میں قرآن پڑھا کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ کو سنیں، انشاءاللہ برکت ہوگی، شیطانی معاملات ختم ہو جائیں گے۔ بصورت دیگر شیطان اپنا وہاں پر ڈیرا بنا لے گا، ٹھکانہ بنا لے گا۔ وہ اکیلا ٹھکانہ نہیں بناتا، اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی بلاتا ہے، آ جاؤ یہاں پر تمہارے لیے وسیع پیمانے پر ہر سہولت موجود ہے، یہاں تمہاری بات ماننے والے ہیں، کھانے کے لیے چیز موجود ہے، رہنے کے لیے چیز موجود ہے۔ یہی چیزیں انسان کو چاہیے ہوتی ہیں، شیطانوں کو بھی اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو سورۃ البقرہ اس کا بہترین حل ہے، قرآن کی تلاوت، بالخصوص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے ان 2 آیات کو پڑھا کرتے تھے۔ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، فرمایا جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں کسی بھی رات میں پڑھتا ہے، رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے لے کر آخر تک، فرمایا کفتاہ، یہ 2 آیتیں ایسی ہیں کہ اسے ہر چیز سے، ہر قسم کے شر سے، نقصان سے، پریشانی سے کافی ہو جائے گی، کافی ہونے والی آیتیں ہیں۔ بلکہ فرمایا یہ پچھلے جمعے کے اندر بھی میں نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ جبریل امین آئے تھے، سلام کہا تھا، ایک آواز آئی تھی، فرمایا یہ آواز دروازہ کھلنے کی ہے، یہ دروازہ آج کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اور اس سے فرمایا ایک فرشتہ اترا ہے، یہ فرشتہ بھی صرف آج زمین پر اترا ہے، اس سے پہلے وہ فرشتہ کبھی زمین پر نہیں اترا۔ فرشتے نے آپ کو سلام کیا تھا آ کر، اور فرمایا کہ میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 نور لے کر آیا ہوں، اور یہ 2 نور اس قسم کے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو اس طرح کے نور، اس طرح کی چیزیں عطا نہیں ہوئیں۔ ان میں سے ایک چیز سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسری چیز سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ فرمایا کوئی بندہ بھی ان میں سے کسی بھی حرف کو، کسی بھی آیت کو نہیں پڑھتا، مگر جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ یہ بڑی شاندار چیزیں ہیں۔ رات سونے سے پہلے کم از کم اگر بندہ سورہ بقرہ پوری نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم از کم ان 2 آیتوں کو پڑھنا چاہیے، اس سے بندہ شیطانی وسوسے، خیالات، ان کے نقصانات سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح شیطان سے بچانے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، کلمہ توحید کے اندر بڑی برکت ہے۔ فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ صبح پڑھتا ہے، صبح کے وقت جس نے یہ چھوٹا سا کلمہ ہے 10 دفعہ بھی حدیث میں آتا ہے، 100 دفعہ بھی آتا ہے، 10 دفعہ پڑھیں گے تب بھی یہی فضیلت ہے، لیکن تھوڑی سی کم ہے۔ 100 دفعہ پڑھنے سے فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ 10 دفعہ کی فضیلت یہ بیان کی کہ 10 دفعہ پڑھو گے 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، اور ایک غلام آزاد کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ اور چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ صبح کے وقت پڑھو گے، شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ شام کو پڑھو گے، صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ 4 فضیلتیں بیان کی 10 دفعہ پڑھنے سے۔ کتنا کا ٹائم لگتا ہے؟ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، یہ وہی پڑھ سکتا ہے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ جو اٹھتا ہی بیچارہ 9-10 بجے ہے، بیچارہ نہیں، وہ بد نصیب یہ کیا پڑھے گا؟ اس کی تو آنکھ ہی نہیں کھلتی، وہ تو فرض نہیں پڑھتا، نفل اور دیگر اذکار اس نے کیا کرنے ہیں؟ یہ توفیق اسی کو مل سکتی ہے جو صبح صبح اٹھتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔
وہ دیگر اذکار بھی کر سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، اپنا دن اپنی صبح اچھی بنا سکتا ہے۔ فرمایا صبح 10 دفعہ پڑھو، یہ 4 فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ ان میں سے ایک فضیلت کیا ہے؟ صبح کو پڑھو گے شام تک شیطان کے سر سے محفوظ رہو گے۔ ہاں 100 دفعہ پڑھ لو، فرمایا 100 درجے بلند ہوں گے، 100 گناہ معاف ہوں گے، ایک غلام کی بجائے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ صبح سے شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ چھوٹا سا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس کلمے کے ساتھ بھی بندہ شیطان کے شر سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح شیطان کے شر سے بچانے والی چیز ایک اللہ کا نام ہے، بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ میں بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے اللہ کے نام میں۔ مسلمان کا ہر کام بسم اللہ، اچھا کام بسم اللہ کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے۔ ہماری شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے، کھانا کھانا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے، گھر میں کوئی برتن ہے اس کو ڈھانپنا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے، مسجد سے نکلنا ہے، حتیٰ کہ واش روم جانا ہے، بیوی کے پاس جانا ہے، کوئی بھی کام ہو بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے۔ اور اللہ رب العزت کے نام میں طاقت قوت اس قدر ہے کہ شیطان کس کے آگے کوئی مجال ہی نہیں ہے۔ شیطان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ جو بندہ اپنا کام کرتے وقت بسم اللہ کہہ دے میں اس کا کیا کر سکتا ہوں۔ ایک دفعہ طلحہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں انہیں تیر لگا، ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی، جس طرح بندہ تکلیف پہنچے کوئی آواز نکلتی ہے۔ فرمایا کہ اگر تو بسم اللہ کہہ دیتا نا تو فرشتے تجھے اپنے پروں پر اٹھا لیتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں، اگر تیرے منہ سے بسم اللہ نکل آتا تو۔ اس قدر اس میں طاقت ہے اور اتنی اس کی برکت ہے۔ گھر میں جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لو، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لو، شیطان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، ساتھیوں کو کہتا ہے لا طعام لکم ولا مبیت لکم، یہاں تمہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، رہنے کے لیے یہاں پر تمہیں کوئی رہائش نہیں ملے گی، یہاں پر تمہارا کوئی نہ ٹھکانا ہے نہ کھانے کی چیز ہے۔ یہاں پر بندے نے بسم اللہ پڑھ لی ہے، اللہ کا نام لیا ہے۔ سوتے وقت بسمک اللہم اموت و احیا، سوتے وقت اللہ کا نام لے کر سوتا ہے، اللہ کے نام پر میں سوتا ہوں، اللہ کے نام پر مرتا ہوں، اللہ کے نام پر اٹھوں گا۔ یہ ہماری شریعت ہے، بسم اللہ کی تعلیم دیتی ہے۔ تو بسم اللہ کے اندر بڑی برکت ہے، اس کو عادت روٹین بنائیں، اپنے ہر اہم کام کو بسم اللہ کے ساتھ کرنے کی، اس سے شیطان کے شر سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو فضول ہے اس سے بچیں، چاہے وہ کوئی فضول نظر ہو، فضول کھانا ہو، فضول مجلس ہو، فضول کلام ہو، وہاں پر بھی شیطان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ جو بندہ باتیں زیادہ کرتا ہے نا، اس کی زیادہ تر باتوں کے اندر شیطان کا عمل دخل زیادہ ہو جاتا ہے، فضول بولتا ہے۔ جو فضول دیکھتا ہے شیطان اس کو اپنے بہکاوے میں لے لیتا ہے، شیطان اس کو گمراہ کر لیتا ہے، اس کی نظر کا استعمال غلط کرواتا ہے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے، کھانا اس کا کوئی گر جائے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے، بسم اللہ پڑھ کر صاف کر کے کھا لے۔ برتن کو کھانا لگا ہوا ہے، جو کھانا اضافی بچا وہ اس کو نہ چھوڑے، اس کو صاف کرے، برتن کو صاف کرنے کی کوشش کرے، ہو سکتا ہے برکت اسی حصے میں ہو جو اس کو برتن کو لگا رہ گیا ہو، اور شیطان اس کو برکت سے محروم کرنا چاہتا ہے، اس کے ہاتھ سے کھانا گرواتا ہے، ضائع کرواتا ہے۔ یہ شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھ لیں، اصل میں وہ شیطان ہوتا ہے جو بندے کو چوکے مارتا ہے، اور وہ ایسا اتنا کھانا اپنے سامنے جمع کر لیتا ہے کہ 4 بندے بھی نہیں کھا سکتے جتنا اکیلا جمع کر لیتا ہے۔ اصل میں باقی کھانا اس نے شیطان کے لیے جمع کیا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ فرمایا کھانا کھاؤ، نیچے گر جائے صاف کر کے کھا لو، اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ جب نیچے گرا ہوا بقیہ شیطان کے لیے ہے، جو پلیٹ میں خود ڈال کے چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ کون کھائے گا؟ وہ کس کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا، آپ کے جو سر کے بال تھے گرے ہوئے، میں نے کہا جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو اس کو
زائد ہوتی ہیں، جس کو اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس طرح شیطان ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ پر جادو ہوا، آپ کی کنگھی کے بالوں پر وہ اس یہودی نے جادو کیا تھا، جو آپ کی کنگھی سے گرے ہوئے، کنگھی کرتے ہوئے جو گرے ہوئے بال ہیں ان پر اس نے جادو کیا تھا، حالانکہ وہ تو ویسے ہی گر جاتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں زائد، جس کو ہم فضول ضائع کرتے ہیں، گراتے ہیں، چاہے وہ فضول چیزیں ہمارا کلام ہو، ہماری باتیں ہوں، ہمارا نظر ہو، دیکھنا ہو، ہماری گفتگو ہو، ہماری مجلس ہو، جو فضول قسم کی ہوں گی وہاں پر بھی شیطان کو عمل دخل کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ فضول بیٹھنا، فضول باتیں کرنا، فضول دیکھنا، فضول کھانا چھوڑ دینا، ان سے بچنا ضروری ہے، ورنہ شیطان ان چیزوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آخری بات، بسم اللہ، جس طرح میں نے شروع میں بیان کیا، اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے۔ بسم اللہ اکیلا اللہ کا ذکر نہیں، اس کے علاوہ دیگر اذکار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، جو شخص بھی وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ، ذکر سے مراد زبان کے ساتھ بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، زکوٰۃ، حج، جہاد، یہ ساری چیزیں ذکر میں شامل ہیں۔ اللہ کی شریعت پر عمل، جو بندہ اللہ کی تعلیمات سے غافل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نصیحت سے غافل ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، تو وہ ایسا شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جو بندہ رب رحمان کا راستہ چھوڑتا ہے پھر شیطان اس کو اپنے راستے پہ لگا لیتا ہے۔ شیطان کے راستے سے بچنا ہے، اس کے بہکاوے سے بچنا ہے، اس کے شر سے بچنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رحمان کا راستہ لازم پکڑا جائے۔ اگر رحمان کے راستے کو، اس کی نصیحت کو بندہ لازم نہیں پکڑے گا تو لازمی طور پر نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندہ شیطان کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو بھی رحمان کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اس سے غافل ہو جاتا ہے، شیطان اس کو اپنے بہکاوے میں لے لیتا ہے۔ تو ذکر کے اندر یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ نماز بھی ذکر کا بہترین ذریعہ ہے، صبح شام کے اذکار بھی ذکر ہیں، نماز کے بعد کے اذکار بھی ذکر ہیں، 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنا بھی ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ یہ بھی ذکر ہے، درود ابراہیمی پڑھنا، درود پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، اور اسی طرح دیگر جتنی عبادات ہیں، اچھے اچھے کام ہیں جن کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ سارے ذکر میں شامل ہیں، ان کو اپنائیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے اس کی مثال دے کر بات سمجھائی تھی، فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا اس کی مثال اس طرح ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح ایک آدمی ہے، دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ آگے جاتا ہے، بھاگتا ہے اور آگے جا کر کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیتا ہے۔ اب اس کا دشمن اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ وہ ایک مضبوط قلعے میں ہے۔ فرمایا یہی مثال اس بندے کی ہے جو ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے، شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ذکر کر کے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے۔ اور ایسے بندے کا فرمایا کذالک العبد لا یحرز نفسہ من الشیطان الا بذکر اللہ، فرمایا بندے کی مثال بھی اسی طرح ہے، وہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کے ذکر کے بغیر وہ شیطان سے نہیں بچ سکتا ہے۔ تو محترم بھائیو، اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اور وہ ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور ذکر بندے کے اعمال سے بھی ہوتا ہے۔ ذکر صرف اور صرف زبان کی حرکت کا نام نہیں ہے، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اور ذکر کے اندر اقم الصلاۃ لذکری، فرمایا میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے کیونکہ یہ نماز بھی اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی یاد کے لیے ہوتی ہے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اور ذکر بھی اس کام کے لیے ہوتا ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں۔ تو شیطان سے بچنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان سے بچتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا پھر شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ دو ہی باتیں ہیں بس،
تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان بڑا کمزور ہے، اور انسان کا دشمن بڑا شیطان، اگر بندہ رب رحمان کی پناہ میں نہ ہو تو یہ شیطان اس کا بڑا خطرناک دشمن ہے۔ اللہ نے اس کی دشمنی کے متعلق ہمیں آگاہ کیا ہے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ، اس کو دشمن سمجھو۔ اس نے تمہارے اباوین کو گمراہ کر دیا تھا، ان کا لباس اتروا دیا تھا، انہیں ننگا کر دیا تھا، انہیں جنت سے نکال دیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جانا، شیطان کے دھوکے میں نہ آ جانا، یہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، اس کی دشمنی اور اس کا مقصد اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، شیطان تمہیں جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ دھوکے میں نہ آنا، اس کو دشمن سمجھنا، اس کے بہکاوے میں نہ آنا۔ اور خلاصتاً میں نے چند ایک باتیں ذکر کی ہیں جن کا اہتمام کر کے ہم شیطان کے بہکاوے سے بچ سکتے ہیں، اس کے وسوسے خیالات، اس کے شر سے بچ سکتے ہیں، اس کی گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ازلی دشمن کو اپنا دشمن سمجھ کر اس سے بچاؤ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اپنے دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہماری موت آئے تو اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید پر، دین پر، اسلام پر شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔